ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدر محترم، عہدیداران جماعت اور دینی ملی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہماری اس مجلس میں شرکت حاضری کی. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارا آنا، یہاں آ کر کے بیٹھنا اور ملنا ایک دوسرے سے، تو یہ گویا یہ ہمارے ایک دوسرے سے اخوت و بھائی چارگی کی علامت ہے، ایک دوسرے سے محبت اور رواداری کی علامت ہے. اور یہی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر بندہ یہ محبت خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ان کے لیے نور کے منابر بالکل انبیاء کے بغل میں، جہاں پر اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو حساب و کتاب ہونے تک ان ممبروں پر بیٹھایا رکھے گا، جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور جو حالت ہوگی حشر کے میدان کی ہم بارہا سنتے ہیں، اس طرف نہیں جانا چاہتا. تو کہا اللہ کے رسول نے کہ اس حالت میں اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو ان ممبروں پر بیٹھایا رکھے گا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ تو انبیاء کے لیے ہوگا؟ کہا کہ نہیں. تو کہا کہ پھر تو صحابہ میں سے جو ابوبکر عمر جیسی ہستی ہے ان کے لیے ہوگا؟ کہا کہ نہیں. تو پھر کہا کس کے لیے پھر وہ ممبر ہوں گے، نور کے منابر ہوں گے؟ تو کہا کہ ان لوگوں کے لیے جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، کوئی مفاد نہیں، کوئی اپنے مفاد کے لیے کچھ کام نہیں، کوئی پیسے کا معاملہ نہیں، کوئی لین دین نہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. آج ہمارا اور آپ کا کچھ تعلق ہے تو بس اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہم اور آپ ایک دوسرے سے جو محبت کرتی ہے، کس لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. ورنہ ہمارا آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس طرف نہیں جانا چاہتا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہی محبت اللہ رب العالمین کے لیے بندہ کرتا ہے تو ان کے لیے نور کے منابر ہے، جو آج ہم اس کا ایک جائزہ لے رہے یہاں پر. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جو جا رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں. اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میرا ایک دوست ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ بس ایسے ہی دوست ہے، اللہ رب العالمین کے لیے اگر محبت کرتے تھے اس کا فائدہ ہے، بس اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، دوست کا حق بنتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. تو وہ بندہ وہاں سے نکلا تو اس بندے نے کہا، یعنی فرشتے نے کہا کہ جس طرح تم اللہ کے لیے اپنے دوست سے محبت کرتے ہو نا، اسی طرح اللہ رب العالمین 7 آسمان پر تم سے محبت کرتا ہے. اسی طرح دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو کوئی دیکھنے کے لیے، کوئی بیمار بھائی ہے اس کو دیکھنے کے لیے اگر کوئی رات کو جاتا ہے، 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے توبہ مغفرت کی دعا کرتے، صبح جاتا ہے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اخوت و بھائی چارگی ہمارے اندر ہمیشہ قائم رہنی چاہیے، اور یہی اصل ہے ہمارا اخلاق، اسی میں اصل بنتا ہے، یاد رکھو. اور یہی چیز دوسروں پر جو اٹریکشن جس سے ہوتا ہے نا، یہی اخلاق نبوی ہے. اسی کی تو تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اسی کا نمونہ اللہ کے رسول نے کر کے بتایا. تو یاد رکھو اس کے بعد کوئی دعوت کی تبلیغ کی ضرورت نہ پڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 13 سالہ مکی زندگی میں لوگوں کو دین کی طرف بلایا. لیکن سوچو کہ مدنی زندگی میں، مکی زندگی کے بعد 10 سالہ مدنی زندگی میں اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو دعوت کی طرف نہیں بلایا. لیکن اس کے باوجود بھی جس تیزی کے ساتھ اسلام مدنی زندگی میں پھیلا، مکی زندگی میں اس کا تصور بھی محال تھا. وجہ کیا تھی؟ یہی اخلاق نبوی تھا. اور جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیات سورہ حجرات کی آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ رب العالمین نے اس میں یہی اخلاق نبی کو ذکر کیا. فرمایا، ایک مختصر طور پر ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فرمایا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. مومنو یاد رکھو تم سب بھائی ہو، بھائی بن کر کے رہو. فاصلحوا بین اخویکم. اب دیکھو کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے گا انسان ہونے کے ناطے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر بنی آدم سے غلطی ہوگی، لیکن ان میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو خطا ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد توبہ کرتا ہے.
اللہ کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ سے توبہ کرتا ہے, بندوں کا معاملہ ہوتا ہے تو بندوں سے معافی تلافی کرتا ہے. تو کہا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ, اگر انسان ہونے کے ناطے کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے تو صلح صفائی کر لیا کرو, معافی تلافی کر لیا کرو. اسی طرح آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم, کہ ایمان والو یاد رکھو, دیکھو کوئی کسی کو برا بھلا نہ کہے, ہو سکتا ہے تم جس کو برا بھلا کہہ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اس میں ایمان والوں کو جو شمار کیا, اب اس میں مرد عورت دونوں آئے, لیکن پھر بھی معاملہ اتنا اہم تھا اور یہ آج ہو رہا ہے. آج ہم ایک دوسرے کی برائی, ایک دوسرے کو نیچے دکھانا, یہ آج ہمارا معاملہ ہے. تو کہا کہ دیکھو, فرمایا کوئی کسی کو برا بھلا نہ کہے, ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں تم سے بہتر ہو. فرمایا کہ عسى يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن, اور نہ کوئی عورت کسی عورت کو برا بھلا کہے, ہو سکتا ہے وہ جس کو برا بھلا کہہ رہی ہو وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اس سے بہتر ہو. تو اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان, اور دیکھو کسی کو تانا بھی نہ دیا کرو, اسی طرح کسی کو برے القاب سے نہ پکارا کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان, کہا کہ ایمان کے بعد فسق کی بات اللہ رب العالمین کو پسند رہی ہے. یعنی ایمان والا کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا, کبھی کسی کو نیچا نہیں دکھاتا, ہمیشہ بھائی بھائی بن کر رہتا, کوئی کسی کو برا بھلا اور کوئی کسی کو برے القاب سے نہیں پکارتا. اور کہا کہ یہ فسق ہے, اور فسق کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے ابلیس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا, کہا کہ کان من الجن ففسق, فسق اسی سے نکلا ہے کہ اس نے نافرمانی کی, روگردانی کی. تو فسق یہ چھوٹا گناہ نہیں ہوتا, بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. تو کہا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. اور کہا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے, جو ہوا سو ہوا, کسی سے ہمارا کچھ ہوا, کوئی لین دین میں کوئی خرابی ہوا, ہمارا کوئی معاملہ کوئی بگڑ چکا ہے, تو اب جو ہوا اب بھی وقت ہے توبہ کر لو. ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون, اب بھی وقت ہے توبہ کر لو اور معافی تلافی کر لو. اور اگر اب بھی نہیں ایسا کرتے ہو تو کہا کہ پھر یہی لوگ اصل میں ظالم ہیں. اسی طرح آگے اور اللہ, یہ اخلاق نبی اللہ رب العالمین سکھا رہا ہے, یہ اخلاق مسلمانوں اپنا بناؤ. جب یہ بناؤ گے تو پھر کوئی دعوت کی اور تبلیغ کی, یعنی میں اس طرف نہیں جاتا, یعنی گویا کہنے کا مقصد یہ کہ لوگ ہمارے اسلام کی طرف کیسے آئیں گے, کیسے اسلام کو قبول کریں گے, یہ اخلاق نبوی اپنا. آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, ایمان والوں کثرت سے بدگمانی سے کرنے سے بچو. کہ دو لوگ بات کر رہے ہو, تیسرا لوگ آیا فوری طور پر بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ فلاں نے یہی کہا, میرے خلاف یہی کہا ہوگا, میرے خلاف ہی کہا ہوگا کچھ, فوری طور پر بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے. تو کہا کہ بدگمانی سے بھی بچو. کہا کہ ان بعض الظن اسم, یہ بدگمانی بھی گناہ ہے. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, اور کہا کہ دیکھو جاسوسی نہ کیا کرو, کسی کے ٹوہ میں نہ پڑو, کون کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کسی کے ٹوہ میں نہ پڑو. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, اور دیکھو کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت بھی نہ کرو. یہ اتنا برا عمل ہے. کہا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے, گویا تم اسے ناپسند کرو گے. فکرہتموہ کا کہ اس سے کراہت کرو گے. تو جس طرح اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تم کراہت کرو. تو 2 مرتبہ مارنے کی کوشش بھی کی, ایک مرتبہ پکڑے گئے, صحابہ نے پکڑ کر لایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمامہ کو مسجد نبی کے ستون سے باندھ دو. سمامہ کو مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے تو پوچھتے سمامہ کیا حال ہے. سمامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھے چھوڑتے ہو تو میں یمامہ قبیلے کا سردار ہی نہیں بلکہ اس وقت عرب قبیلے کا بہت بڑا مالدار طریقے سے ہوں, تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. آپ جو مانگیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور وہاں سے چلے جاتے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن اسی طرح گزرے. تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمامہ کو آزاد کر دو, قید سے چھڑا دو. تو سمامہ کو چھڑا دیا. سمامہ بھاگتے ہوئے گئے, ایک نہر کے پاس پہنچے, نہائے دھوئے اور بھاگتے ہوئے اللہ
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा कि अल्लाह के रसूल आपने हाथी की कैद से तो आजाद कर दिया, ये जो रस्सियों से बांध रखा था इससे तो मुझे आजाद कर दिया, लेकिन मेरा दिल आपके अखलाक से कैद हो चुका है, मुझे अपनी गुलामी में ले लीजिए। और उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल है। यहाँ पर देखो कौन सी दावत हुई, कौन सी तबलीग हुई, कौन से इस्लाम के बड़े बड़े लेक्चर इस्लाम पर दिए गए और इस्लाम की हक्कानियत, इस्लाम की खुसूसियात पर बड़े बड़े तकरीरें की गई। कोई नहीं, बस माहौल बता रहा था, माहौल बता रहा था, लोगों के अखलाक बता रहे थे। ये सच्चे लोग, ये भाई भाई बनकर रहने वाले लोग, इन लोगों के अंदर जुल्म नहीं है, इन लोगों के अंदर झूठ नहीं है, ये लोगों पर शफीक है, एक दूसरे पर रहम करने वाले हैं। दिन होता है तो रोजे से होते हैं, रात होती है तो तहज्जुद में होते हैं। ये कोई अल्लाह के सामने रो रहा है, कोई अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा है, कोई भाग भाग कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को बजा ला रहा है। ये तो जमीनी मखलूक ही नहीं लगती, ये तो कोई आसमानी मखलूक लगती है। इसलिए ये माहौल देख करके हजरत सुमामा 3 दिन की कैद से आजाद होने के साथ में इस्लाम कबूल कर लिए। तो बहरहाल मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि बारे इलाहा हमें कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और बारे इलाहा हमारे अंदर इखवत भाईचारगी अता फरमा, और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। जो हमारे भाई और जो हमारी बहनें जो परेशान हाल है, जो मुसीबत ज़दा है, उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। जो बीमार है उन्हें शफाए कामिला आजिला अता फरमा, और जो फौत हो चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।